اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے سورہ کہف میں قرآن شریف میں جو سورہ کہف ہے اس میں سے ایک قصہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 4 قصوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ میں آپ سے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بیان کروں گی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک انسان نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت زمین پہ سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں اس وقت، کیونکہ میں نبی اور رسول ہوں، اس لیے میں سب سے زیادہ علم والا انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ابھی زمین پر ایک ایسا انسان بھی ہے جسے میں نے ایک اسپیشل علم دیا ہوا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ سے کہنے لگے کہ مطلب کیا نشانی ہے کہ کہاں پہ میں ان سے مل پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم اسے 2 دریاؤں کے سنگم کے پاس مل سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر ان سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ ساتھ میں انہوں نے کھانا بھی رکھ لیا کچھ، اور ایک مچھلی بھی رکھ لیا تلا ہوا۔ جب راستے میں چلتے چلتے وہ تھک گئے تو ایک جگہ پہ بیٹھے اور آرام کرنے لگے۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر وہاں سے اٹھ کے پھر وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو مچھلی ہم لے کے آئے تھے وہ مجھے دو، مجھے کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ ان کی خادم نے بتایا وہ مچھلی تو جہاں پہ ہم لوگ آرام کر رہے تھے وہاں پہ وہ زندہ ہو کے جو دریا تھی اس میں رستہ بنا کے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو نشانی تھی جہاں پہ ہم ان سے مل سکتے تھے۔ اور وہ لوگ، ان کے خادم نے کہا کہ شاید شیطان نے ہمیں بھلوا دیا، اور وہ لوگ واپس پیروں کے نشان دیکھ کے اس جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہ ان سے ان کی ملاقات جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو اللہ نے دیے ہیں وہ میں بھی جان سکوں اور سمجھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بولا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور تم کیسے ہی صبر کر سکتے ہو جن چیزوں کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ اور وہ چل پڑے آگے کی طرف۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو تھوڑا ڈیمیج کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ترنت بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اگلے بار ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگ آگے کی طرف بڑھے۔ آگے حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکا کو دیکھتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس قتل والے کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک بول پڑے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ آپ کیسے کسی کا قتل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت غلط کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
مجھے آپ لے لیں اپنے ساتھ، اگر تیسری بار میں ایسا کرتا ہوں تو آپ مجھے بے شک الگ کر دیں۔ اور وہ پھر سے آگے بڑھے۔ پھر وہ جا کر کے ایک گاؤں پہنچے، وہاں انہوں نے گاؤں والے لوگوں سے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ وہاں کے گاؤں والے نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پہ ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، اسے گرنے سے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ گاؤں والے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیے، آپ تو اس کام کے بدلے میں دیوار کو گرنے سے بچانے کے لیے آپ تو اس کے لیے مزدوری بھی مانگ سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب ہم دونوں کو الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ میں یہ تینوں جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے پیچھے کی سچائی تمہیں بتا دوں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کشتی جو تھی وہ گاؤں والوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اچھے کشتیوں کو لے لیتا تھا، اسی لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے نہ لے سکے، گاؤں والے اسے تھوڑا مرمت کر کے پھر سے استعمال کر سکے۔ اور وہ جو بچہ جسے کا میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ نیک انسان ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرنے والا کافر بن سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر اور فرمانبردار اولاد دے۔ اور یہ جو گاؤں ہے اس میں جو یہ دیوار گرنے والی تھی، یہ یتیم بچوں کی ہے۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا اور دیوار کے بیچ میں خزانے چھپا کے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ خزانہ جو ہے بچوں کو بڑے ہونے کے بعد ملے، اسی لیے میں نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا۔ اور پھر وہ الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کچھ کہانیوں، کچھ قصوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ تو اس میں تو پہلی بات یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتانے کی کوشش کری کہ ہمیں یہ گھمنڈ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور دوسری بات کہ ہمیشہ ہمیں بہت جلدی کسی کا ججمنٹ کو دیکھ کے، کسی کے کام کو دیکھ کے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کا کیا سچ ہے۔ ہم اگر باہری طرح سے دیکھیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کشتی کو توڑ کے بچے کو مار کے یہ سب غلط کیا، لیکن جب ان کے پیچھے کی کہانی جانا تو ہم نے پایا کہ نہیں، مطلب اٹ واز رائٹ۔ تو یہ صبر اور ٹرسٹ جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں صبر سے اور دوسرے کے اوپر ٹرسٹ، بلیف سے کام لینا چاہیے۔